اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مختصر سی صورت قرآن کریم کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ 108 نمبر اس صورت کا نمبر ہے، سورہ کوثر ہے یہ۔ چونکہ آج گفتگو ہم کر رہے ہیں اور مجمع موجود ہے ماشاءاللہ سے، اور بڑا ایکٹیو بھی دکھ رہا ہے، مجھے دلچسپی ہے تو جو لوگ وہ حاضر ہوئے ہیں کہ قربانی کی اہمیت جو ہے قرآن کریم کی روشنی میں اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ قربانی کا حکم کہاں ہے؟ تو قربانی کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قربانی کرو۔ اس قربانی کے لیے دو طریقے بتائے گئے، ایک وہ جو حج پر حاضر ہو اور وہاں سارے جمع ہو کر پوری دنیا سے مسلمان آئے وہاں پر اور اللہ کے حضور طواف کریں، اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کریں اور پھر قربانی کریں۔ اور جو لوگ وہاں نہیں آ سکے، کیونکہ مسلمان ماشاءاللہ سے دنیا میں اس وقت 2 ارب کے قریب ہیں، تو 2 ارب مسلمان ایک ساتھ تو حج کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، تو فرمایا جس کی استطاعت ہے وہ حاضر ہو جائے۔ تو فرمایا جس کی استطاعت ہے حج کی وہ حج کے لیے حاضر ہو جائے اور وہ وہاں پر قربانی پیش کرے، اور جو وہاں نہیں آ سکتا وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، وہ ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنی قربت اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں میں قربانی کرے۔ تو یوں یہ قربانی کا فلسفہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ایام کے اندر، جس طریقے حج کے ایام معلوم ہے، قرآن کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مرقوم اور معلوم ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ قربانی کے ایام بھی معلوم ہے، تو انہی ایام میں قربانی ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر آپ کریں گے تو صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، لیکن اس ایام میں کرو گے تو قربانی ہوگی وہ جو اللہ نے اجتماعی طور پر کرنے کا حکم دیا۔ تو اجتماعی قربانی کی اہمیت 10 ذی الحجہ کو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر قربانی کریں گے، اور جو وہاں نہیں آ سکے وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر کریں گے۔ تو الحمدللہ مسلمان جب سے اللہ رب العزت نے دین کو قائم فرمایا اس وقت سے آج تک قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور مبارک کے اندر اس کا آغاز فرمایا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی انبیاء نے کیا ہو، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور کئی پیغمبر ہیں، مگر سنت کا لفظ جو آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا اس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جاری کیا حضرت ابراہیم کی دعا کے اوپر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانی کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹا دیا، اور اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ انہوں نے خواب کو سچ کر دیا تو اللہ نے ان کی اس قربانی کو بڑے فدیے سے تجویز دی اور بڑے فدیے سے اس کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عمل کر دیا اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے ذکر جمیل کو آخرت تک جاری فرما، میرے اس قربانی کے طرز عمل کو، میں نے جو یہ تیرے حضور فدیہ پیش کیا، اسے قیامت تک لوگوں میں جاری فرما۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی اس محبت کو قبول کرتے ہوئے ان کی اس آرزو کو پورا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے انسان کے اوپر قربانی کو لازم قرار دے دیا گیا کہ جس کی استطاعت ہوگی وہ قربانی ضرور کرے گا بطرز ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اپنے طرز پہ نہیں کر سکتا، اسے طرز ابراہیم اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کیا تھا کہ ابراہیم نے پہلو کے بل لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا۔ تو اللہ اکبر سے آگے کا جملہ نہیں ہے۔ قربانی آج بھی جب آپ کریں گے تو نیت جو کریں گے وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔
بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو قربان کریں گے، کیونکہ آپ کے جد انجد آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا، تو اللہ نے ان کے طرز عمل کو قیامت تک جاری فرما دیا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے نبی نے اس میں تبدیلی نہیں کی، ہو بہو ویسے ہی کیا جیسے ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو آج اگر کوئی آ جائے اور کہے کہ جی میں یوں نہیں اور یوں کروں گا، کچھ تبدیل کرنا چاہوں گا، اسے حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور اللہ کو یہ اسی طرح پسند ہے کہ جیسے ابراہیم نے کیا ویسا ہی کرو۔ حج بھی کرو تو ویسا ہی کرو جیسے ابراہیم نے کیا، قربانی کرو تو ویسے ہی کرو جیسے ابراہیم نے کی، تمہیں اچھا لگے برا لگے، طرز ابراہیم ہوگا تو قبول، نہیں تو نہ قبول۔ اللہ نے ان کو خلیل اللہ ایسی تو نہیں کہا، یہ جو محبت اللہ نے ان سے اظہار کیا خلیل اللہ کہہ کر، وہ اسی لیے کہ قربانی جو ہے وہ طرز ابراہیم پر ہوگی، اور طرز ابراہیم اگر اصل حالت میں جاری ہو جاتا تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ طرز ابراہیم اگر اصل حالت میں جاری ہو جاتا، جیسے میرے آقا نے کر دیا، بیٹے کو لٹا دیا، دل پہ ہاتھ رکھیں، کس میں یہ جرت ہے کہ اس طرح کر سکے؟ ہے آپ میں سے کسی میں ہمت؟ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا اور کہا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو ابراہیم اس پہ راضی ہے، اللہ تو اس پہ راضی ہے تو ابراہیم اس پہ راضی ہے، تو ذبح ہونے والا اسماعیل کہتا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کی محبت سے تعلق کو دیکھیں کہ باپ اگر راضی ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے میں بھی راضی ہوں، آپ وہ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، قربانی دینے والوں میں پائیں گے، اگر آپ قربانی دینے والے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اس کے اندر۔ باپ بیٹے نے طرز عمل جاری کر دیا، یہ طرز عمل اثر حالت میں ہوتا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے بڑی فدیہ دیا اس کو بڑی قربانی سے، اور وہاں مینڈھے بیچ کر اور وہ آج کی دور میں بھیڑ بیچ کر جو ہے یا دمبا بیچ کر جو ہے وہ قربانی ہوئی اور سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو تو مال کی قربانی دینی ہے بھائی، اور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ایسے زکوٰۃ جیسے مالی عبادت ہے، ایسی قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ آپ کو یہ سوچ کر قربان کرنا ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، اس کو میں عبادت سمجھ کے کروں گا، اور عبادت سمجھ کے کریں گے تو اللہ نے فرمایا اس میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ تمہارے دل میں جو تقویٰ پیدا ہوگا، تمہارے دل میں جو تنگی ختم ہوگی، وہ کب ہوگی؟ جب تم یہ سوچ کر قربانی دو گے کہ یہ مالی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو انسان اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس چیز سے کرتا ہے بھائی؟ مال سے۔ اللہ نے کہا وہ مال قربان کرو، تمہیں اولاد قربان کرنا پڑ جاتی، میں نے قربان ہونے سے بچا لیا تمہاری اولادوں کو، اب مال تو دو اللہ کی راہ میں۔ تو قربانی کا فریضہ بتا دیا، نیت بتا دی قربانی کی، پھر قرآن کے قربان جاؤں۔ قرآن کریم کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، میں بارہا اس بات پر زور دیتا ہوں کہ قرآن کریم اصولوں کی کتاب ہے، تفصیل کی کتاب نہیں ہے۔ کسی معاملے کی اگر تفصیل زیادہ دے دے وہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رضا سے اور ضروری ہوتا ہے تو اللہ دے دے، ورنہ اصول لازمی ہوتا ہے۔ یہ اصولوں کی کتاب ہے، اصول فراہم کرتی ہے۔ میں نے ابھی نیٹ پہ ایک میرے ساتھی نے مجھے سنایا کہ جی وہ بھینس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے۔ سوال یہ ہے جب آپ اصول دین سمجھ جائیں گے تو سب حلال حرام سمجھ آ جائے گا، اصول دین نہیں سمجھیں گے تو پھر اسی پھڈے میں پڑے رہیں گے کہ کیا حلال اور کیا حرام۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ دو دو بکریوں میں سے، دو دو اونٹوں میں سے، دو دو گائے میں سے، دو دو بھیڑ میں سے قربانی دو۔ اب کسی نے اس اصول سے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو تفصیل دی قرآن نے، بس اس کے بعد جو تفصیل نہیں ہے تو کچھ قربان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی، حلال جانور کے لیے بہیمت الانام کا لفظ آیا، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ بہیمت الانام یعنی جوالی کرنے والے جانور جو کھانا جب کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس خالی زبان اور منہ چلا رہے ہوتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، یہ جگالی کرنے والے جانور بہیمت الانام ہے، اور فرمایا یہ حلال جانور ہیں۔ اب اس کی آدمی سمبل دیتا نا کچھ، پھر اس سمبل کے بعد آپ اس سے انتباط کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اگر آپ کو یہ بوتل دے دوں کہ بھائی اس بوتل سے ملتی جلتی جو بھی چیز ہو جی وہ آپ پی سکتے ہیں اس میں پانی ڈال کے، تو اب یہ تو ایک سمبل ہے نا۔ اب اس کا ہو سکتا ہے تھوڑی سی گول زیادہ ہو، تھوڑی چکور زیادہ ہو، تھوڑی موٹی زیادہ ہو، تھوڑی ہائٹ زیادہ ہو، تو بھائی مقصد تو پورا ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے 4 سمبل دے دیے کہ دنیا میں جتنے بھی بہیمت الانام ہیں وہ ان 4 سمبل سے ملتے جلتے ہوں گے۔
تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے جغرافیائی فرق کے حساب سے